السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائری سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے جنگ خندق کے بارے میں ذکر شروع کیا تھا جو سن 5 ہجری میں لڑی گئی تھی۔ یہاں سے کل ہمارا سلسلہ رکا تھا، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ خندق میں ایک عجیب چٹان۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ خندق کھودتے وقت ناگہاں ایک ایسی چٹان نمودار ہو گئی جو کسی سے بھی نہیں ٹوٹی۔ جب ہم نے بارگاہ رسالت میں یہ ماجرا عرض کیا تو آپ اٹھے۔ 3 دن کا فاقہ تھا اور شکم مبارک پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے پھاوڑا مارا تو وہ چٹان ریت کے برابر ٹیلے کی طرح بکھر گئی، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے اس چٹان پر 3 مرتبہ پھاوڑا مارا۔ ہر ضرب پر اس میں سے ایک روشنی نکلتی تھی، اور اس روشنی میں آپ نے شام و ایران اور یمن کے شہروں کو دیکھ لیا اور ان تینوں ملکوں کے فتح ہونے کی صحابہ کرام کو بشارت دی۔ اور نسائی کی روایت میں ہے کہ آپ نے مدائن کسرا، مدائن کیسر و مدائن حبشہ کی فتوحات کا اعلان فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فاقوں سے شکم میں اقدس پر پتھر بندھا ہوا دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا اور بیوی سے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر شدید بھوک کی حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ کو صبر کی تاب نہ رہی۔ کیا گھر میں کچھ کھانے ہے؟ بیوی نے کہا کہ گھر میں ایک سا جو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تم جلدی سے اس جو کو پیس کر گوندھ لو، اور اپنے گھر کا پلا ہوا ایک بکری کا بچہ میں نے ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بنا دی، اور بیوی سے کہا کہ جلدی سے تم گوشت روٹی تیار کر لو، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں۔ چلتے وقت بیوی نے کہا کہ دیکھنا، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور چند ہی اصحاب کو ساتھ میں لانا، کھانا کم ہے، کہیں مجھے رسوا مت کر دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق پر آ کر چپکے سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک سا آٹے کی روٹیاں اور ایک بکری کے بچے کا گوشت میں نے گھر میں تیار کرایا ہے، لہٰذا آپ صرف چند اشخاص کے ساتھ چل کر تناول فرما لیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے خندق والو، جابر نے دعوت طعام دی ہے، لہٰذا سب لوگ ان کے گھر پر چل کر کھانا کھا لیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں روٹی مت پکوانا۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گوندے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈال کر برکت کی دعا فرمائی، اور گوشت کی ہانڈی میں بھی اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے۔ پھر روٹی پکنی شروع ہوئی اور ہانڈی میں سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے گوشت نکال نکال کر دینا شروع کیا۔ 1000 آدمیوں نے آسودہ ہو کر کھانا کھا لیا، مگر گوندا ہوا آٹا جتنا پہلے تھا اتنا ہی رہ گیا اور ہانڈی چولہے پر بدستور جوش مارتی رہی۔ اسی طرح ایک لڑکی اپنے ہاتھ میں کچھ کھجوریں لے کر آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا کہ کچھ کھجوریں ہیں جو میری ماں نے میرے باپ کے ناشتے کے لیے بھیجی ہیں۔ آپ نے ان کھجوروں کو اپنے دست مبارک میں لے کر ایک کپڑے پر بکھیر دیا اور تمام اہل خندق کو بلا کر فرمایا کہ خوب سیر ہو کر کھائیں۔ چنانچہ تمام خندق والوں نے شکم سیر ہو کر ان کھجوروں کو کھا لیا۔ یہ دونوں واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق تیار ہو جانے کے بعد عورتوں اور بچوں کو مدینہ کے محفوظ قلعے میں جمع فرما دیا، اور مدینہ پر حضرت مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا کر 3000 انصار و مہاجرین کی فوج کے ساتھ مدینہ سے نکل کر صلہ پہاڑ کے دامن میں ٹھہرے۔ صلہ آپ کی پشت پر تھا اور آپ کے سامنے خندق تھی۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں دیا اور انصار کا علمبردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ کفار قریش اور ان کے اتحادیوں نے 10,000 کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ بول دیا، اور 3 طرف سے کافروں کا لشکر اس زور و شور کے ساتھ مدینہ پر امٹ پڑا
کہ شہر کی فضاؤں میں گرد و غبار کا طوفان اٹھ گیا۔ اس خوفناک چڑھائی اور لشکر کفار کے دل بادل کی طرح مارکہ آرائی کا نقشہ قرآن کی زبان سنیے۔ جب کافر تم پر آ گئے، تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب کہ ٹھٹک کر رہ گئیں نگاہیں اور دل گلوں کے پاس خوف سے آ گئے، اور تم اللہ پر امید و یاس سے طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس جگہ مسلمان آزمائش اور امتحان میں ڈال دیے گئے، اور وہ بڑے بڑے زور کے زلزلے میں جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے۔ منافقین جو مسلمانوں کے دو بدوش کھڑے تھے، وہ کفار کے اس لشکر کو دیکھتے ہی بزدل ہو کر پھیل گئے، اور اس وقت ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگنی شروع کر دی، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اور ایک گروہ منافقین ان میں سے نبی کی اجازت طلب کرتا تھا۔ منافق لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے ہوئے نہیں تھے، ان کا مقصد بھاگنے کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ لیکن اسلام کے سچے جانثار مہاجرین و انصار نے جب لشکر کفار کی طوفانی یلغار کو دیکھا تو اس طرح سینہ سپر ہو کر ڈٹ گئے کہ صلہ اور احد کی پہاڑیاں سر اٹھا اٹھا کر ان مجاہدین کی اولو العزمی کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ ان جانثاروں کی ایمانی شجاعت کی تصویر قرآن پر بصورت تحریر ارشاد ربانی ہے کہ اور جب مسلمانوں نے قبائل کفار کے لشکروں کو دیکھا تو بول اٹھے کہ یہ تو وہی منظر ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کا رسول دونوں سچے ہیں، اور اس نے ان کے ایمان و اطاعت کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ بنو قریظہ کی غداری۔ بنو قریظہ کے یہودی اب تک غیر جانبدار تھے، لیکن بنو نذیر کے یہودیوں نے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا کر لشکر کفار میں شامل کر لینے کی کوشش شروع کر دی۔ چنانچہ عدی بن اخطب ابو سفیان کے مشورے سے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس گیا۔ پہلے تو اس نے اپنا دروازہ نہیں کھولا اور کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہیں، اور ہم نے ان کو ہمیشہ اپنے عہد کا پابند پایا ہے، اس لیے ہم ان سے عہد شکنی کرنا خلاف مروت سمجھتے ہیں۔ مگر بنو نذیر یہودیوں نے اس قدر شدید اصرار کیا اور طرح طرح سے ورغلائے کہ بالآخر کعب بن اسد معاہدہ توڑنے کے لیے راضی ہو گیا۔ بنو قریظہ نے جب معاہدہ توڑ دیا اور کفار سے مل گئے تو کفار مکہ اور ابو سفیان خوشی سے باغ باغ ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیق حال کے لیے بنو قریظہ کے پاس بھیجا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ واقعی بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ جب ان دونوں معزز صحابیوں نے بنو قریظہ کو ان یاد دلایا تو ان بدذات یہودیوں نے انتہائی بے حیائی کے ساتھ یہاں تک کہ کہہ دیا کہ ہم کچھ نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اور معاہدہ کس کو کہتے ہیں، ہمارا کوئی معاہدہ ہوا ہی نہیں۔ یہ سن کر دونوں حضرات واپس آ گئے اور صورتحال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا تو آپ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ مسلمانوں، تم اس سے نہ گھبراؤ نہ اس کا غم کرو، اس میں تمہارے لیے بشارت ہے۔ کفار کا لشکر جب آگے بڑھا تو سامنے خندق دیکھ کر ٹھہر گیا اور شہر مدینہ کا محاصرہ کر لیا، اور تقریباً 1 مہینے تک کفار شہر مدینہ کے گرد ڈیرا ڈالے ہوئے پڑے رہے، اور یہ محاصرہ اس سختی کے ساتھ قائم رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر کئی کئی فاقے گزر گئے۔ کفار نے ایک طرف تو خندق کا محاصرہ کر رکھا تھا اور دوسری طرف اس لیے حملہ کرنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی عورتیں اور بچے قلعوں میں پناہ گزین تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خندق کے مختلف حصوں پر صحابہ کرام کو مقرر فرما دیا تھا کہ وہ کفار کے حملوں کا مقابلہ کرتے رہیں، اسی طرح عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے بھی کچھ صحابہ کرام کو متعین کر دیا تھا۔ ابھی میں ذکر کروں گی انصار کی ایمانی شجاعت کے بارے میں۔ معاصرے کی وجہ سے مسلمانوں کی پریشانی دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کیا کہ کہیں مہاجرین و انصار ہمت نہ ہار جائیں، اسی لیے آپ نے ارادہ فرمایا کہ قبیلہ غطفان کے سردار عینیہ بن حصن سے اس پر معاہدہ کر لیں کہ وہ مدینہ کی 1/3 پیداوار لے لیا کرے اور کفار مکہ کا ساتھ چھوڑ دے۔ مگر جب آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا یہ خیال ظاہر فرمایا تو ان دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف اتر چکی ہے
جب تو ہمیں اس سے انکار کی مجال ہی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر یہ ایک رائے ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم کفر کی حالت میں تھے اس وقت تو قبیلہ غطفان کے سرکش کبھی ہماری ایک کھجور نہ لے سکے، اور اب جب تک اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اسلام اور آپ کی غلامی کی عزت سے سرفراز فرما دیا ہے تو بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ ہم اپنا مال ان کافروں کو دے دیں گے؟ ہم ان کفار کو کھجوروں کا انبار نہیں بلکہ نیزوں اور تلواروں کی مار کا تحفہ دیتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ کو پورا اطمینان ہو گیا۔ خندق کی وجہ سے دست بدست لڑائی نہیں ہو سکتی تھی اور کفار حیران تھے کہ اس خندق کو کیوں کر پار کریں، مگر دونوں طرف سے روزانہ برابر تیر اور پتھر چلا کرتے تھے۔ آخر ایک روز عمرو بن عبدود، اکرمہ بن ابو جہل، وہیبرہ بن وہب، زرار بن خطاب وغیرہ کفار کے چند بہادروں نے بنو کنانہ سے کہا کہ اٹھو، آج مسلمانوں سے جنگ کر کے بتا دو کہ شہسوار کون ہے۔ چنانچہ یہ سب خندق کے پاس آ گئے اور ایک ایسی جگہ سے جہاں خندق کی چوڑائی کچھ کم تھی، گھوڑے نے کود کر خندق کو پار کر لیا۔ انشاءاللہ کل جنگ خندق کے بارے میں آگے آپ کو بتاؤں گی۔ آج کا ایپیسوڈ یہیں تک تھا، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔